بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. معزز سامعین کرام و مستورات و خواتین، اللہ رب العزت یہ جانتے تھے کہ جب یہ انسان دنیا کے کاروبار اور کام دھندوں میں لگے گا تو رفتہ رفتہ اس کے دل پر غفلت کے پردے پڑ جایا کریں گے اور دنیا کے کاروبار اور دھندوں میں کھو جائے گا. تو اس غفلت کو دور کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً کچھ اوقات مقرر فرما دیے. ان میں سے ایک رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس لیے کہ سال کے 11 مہینے تو آپ تجارت میں، زراعت میں، مزدوری میں اور دنیا کے کاروبار اور دھندوں میں کمانے، کھانے اور ہنسنے بولنے میں لگے رہے، اور اس کے نتیجے میں دلوں پر غفلت کا پردہ پڑنے لگتا ہے. اس لیے ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے مقرر فرما دیا کہ اس مہینے میں تم اپنے اصل مقصد تخلیق یعنی عبادت کی طرف لوٹ آؤ، جس کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا اور جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا. اس ماہ میں اللہ کی عبادت میں لگو اور 11 مہینے تک تم سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں ان کو بخشواؤ، اور دل کی صلاحیتوں پر جو میل آ چکا ہے اس کو دھلواؤ، اور دل میں جو غفلت کے پردے پڑ چکے ہیں ان کو اٹھواؤ. اس کام کے لیے ہم نے یہ مہینہ مقرر کیا ہے. رمضان کے معنی ہے جھلسا دینے والا اور جلا دینے والا. اس ماہ کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ سب سے پہلے جب اس ماہ کا نام رکھا جا رہا تھا تو اس سال یہ مہینہ شدید جھلسا دینے والی گرمی میں آیا تھا، اس لیے لوگوں نے اس کا نام رمضان رکھ دیا. لیکن علماء نے فرمایا ہے کہ اس ماہ کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، اپنے فضل و کرم سے بندوں کے گناہوں کو جھلسا دیتے ہیں اور جلا دیتے ہیں. اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ مقرر فرمایا ہے. 11 مہینے دنیاوی کاروبار، دنیاوی دھندوں میں لگے رہنے کے نتیجے میں غفلتیں دلوں پر چھا گئیں، اور اس عرصے میں جن گناہوں اور خطاؤں و غلطیوں کا ارتکاب ہوا ان کو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر انہیں بخشوا لو اور غفلت کے پردوں کو دل سے اٹھا دو تاکہ زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو جائے. اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. تو رمضان کے مہینے کا اصل مقصد یہ ہے کہ سال بھر کے گناہوں کو بخشوانا اور غفلت کے حجاب دل سے اٹھانا اور دلوں میں تقوی پیدا کرنا. جیسے کسی مشین کو جب کچھ عرصہ استعمال کیا جائے تو اس کے بعد اس کی سروس کرانی پڑتی ہے، اس کی صفائی کرانی ہوتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی سروس اور ہالنگ کے لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ مقرر فرمایا ہے تاکہ اس مہینے میں اپنی صفائی کراؤ اور اپنی زندگی کو ایک نئی شکل دو.
لہذا صرف روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی حد تک بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس مہینے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس مہینے میں دوسرے کاموں سے فارغ کر لے، اس لیے کہ 11 مہینے تک زندگی کے دوسرے کام دھندوں میں لگے رہے، لیکن یہ مہینہ انسان کے لیے اس کی اصل و مقصد تخلیق کی طرف لوٹنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے اس مہینے کے تمام اوقات، ورنہ کم از کم اکثر اوقات یا جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کرے، اور اس کے لیے انسان کو پہلے سے تیار ہونا چاہیے۔ اسی ماہ رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا۔ اس میں آپ نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت و برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کی ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں۔ اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہونے یعنی تراویح پڑھنے کو نفل عبادت مقرر کیا ہے، جس کا بہت بڑا ثواب رکھا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو اس کا دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا۔ اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی و غمخواری کا مہینہ ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہوگا۔ اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ آپ سے عرض کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا، تو کیا غریب لوگ اس ثواب سے محروم رہیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا صرف پانی ہی کے ایک گھونٹ پر کسی روزے دار کا افطار کرا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا، اور جو کوئی کسی روزے دار کو پورا کھانا کھلا دے اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے سیراب کرے گا، جس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی تاکہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آتش دوزخ سے آزادی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا، اور جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے کام میں تخفیف و کمی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے گا۔ اس حدیث کی بعض روایات میں اتنا اضافہ اور ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا کہ اس مبارک مہینے میں 4 کام کثرت سے کرو، ان میں سے 2 کام ایسے ہیں کہ ان کے ذریعے تم اپنے پروردگار کو راضی کرو گے، اور 2 کام ایسے ہیں جن سے تم بے نیاز ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ 2 کام جن کے ذریعے تم خدائے پاک کی خوشنودی حاصل ہوگی وہ یہ ہیں،
لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ورد رکھنا، خدائے پاک سے مغفرت مانگتے رہنا، اور وہ دو چیزیں جن سے تم بے نیاز نہیں رہ سکتے وہ یہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنا اور دوزخ سے آتش جہنم سے پناہ مانگنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔